الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ہماری بڑی برکت الکریم کی فضلت سے آج بتا دیں 22 مارچ 2015 بروز اتوار. ابھی نماز فجر میں سلسلہ وار سورہ انبیاء کی جن آیات کی تلاوت کی گئی. انہیں آیات میں سے آج کا درس آیت نمبر 89 سے شروع ہوتا ہے. آج کی آیات کا خلاصہ اور مطالب کل آپ کے سامنے آ چکے تھے. آج ان آیات کی تفصیل آپ کے سامنے ہے، جس میں سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا اور پھر اس کی مقبولیت کا تذکرہ ہے، جس کا عنوان آپ دعائے زکریا دے سکتے ہیں. ارشاد ربانی ہے وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. اور یاد کرو زکریا کو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، اپنے رب کو پکارا، اپنے پالنہار کو پکارا. کیا کہہ کر پکارا، کیا الفاظ تھے ان کی دعا کے؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے میرے پالنہار، تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا، اور تو بہترین وارث ہے، وارثوں میں سب سے بہترین وارث تو ہے. حضرت زکریا کی عمر 80 سے بھی تجاوز کر گئی تھی. اس وقت تک کوئی اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو چکے تھے. بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی. امید اب صاحب اولاد ہونے کی ختم ہو چکی تھی. لیکن جیسا کہ کل بتایا تھا، بندہ مومن مخلوق سے امید چھوڑ سکتا ہے، توڑ سکتا ہے. اسباب سے امید چھوڑ سکتا ہے، لیکن مسبب الاسباب اور خالق کائنات سے امید کبھی اس کی نہیں ٹوٹتی نہ چھوٹتی. وہ بہت پر امید ہوتا ہے اس کی رحمت سے، اس وجہ سے کہ دنیا کے انسانوں کے لیے، دنیا کی مخلوق کے لیے لمیٹیشنز ہوتے ہیں، کچھ حدیں ہوتی ہیں کسی کام کو انجام دینے کی. ان کو اسباب کی ضرورت پڑتی ہے کسی کام کے انجام دینے کے لیے، وسائل کی ضرورت پڑتی ہے کسی کام کو انجام دینے کے لیے. اور پھر وہ خود تمام مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، لیکن رب کا معاملہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بالکل مختلف ہے. رب ساری کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، اور تمام چیزیں ان کے انڈر کنٹرول ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور خالق بھی ہیں اور عامر بھی ہیں. الا لہ الخلق والامر، کہ وہی پیدا کرنے والے ہیں. انہوں نے ہی ساری مخلوقات کو پیدا کرا ہے اور حکم بھی انہی کا چلتا ہے. اور وہ ایسی شان والے اور آن والے ہیں کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب وہ کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو ان کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب وہ ارادہ کرتے ہیں کسی کام کے کرنے کا تو صرف حکم دینے کی دیر ہوتی ہے، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. اور وہ ایسی شان والے ہیں کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور اللہ اپنے حکم پر، اپنے فیصلے پر غالب ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس کو سمجھتی نہیں ہے.
ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی چھوڑتا ہے. ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہو سکتا، رب جو چاہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے. تو مومن یہ سمجھتا ہے کہ میرا مالک میرا خالق ایسی شان والا ہے، وہ اس پر قادر ہے کہ ہونے کو ہونے کر دے اور ہونے کو انہونی کر دے. اس لیے وہ اپنی رب کی رحمت سے کبھی نا امید اور مایوس نہیں ہوتا. اور پھر زکریا علیہ السلام تو اللہ کے نبی اور پیغمبر، نبی کا ایمان جتنا پختہ ہوتا ہے اتنا تو کسی کا ایمان بھی نہیں ہو سکتا. حضرت زکریا نے اللہ سے اس بڑھاپے کی حالت میں دعا کی، اور یہ دعا کے بارے میں سورہ آل عمران کے اندر جو بیک گراؤنڈ بتایا گیا ہے وہ کیا ہے. حضرت زکریا، حضرت مریم جو ان کی زیر کفالت ہیں، بچی ہیں، غالباً یہ ان کے خالی یا پھپھا ہوتے ہیں. اور حضرت مریم جو تھی ان کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت زکریا کی زیر کفالت اللہ کے حکم سے آ گئی. وکفلھا زکریا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یہ ان کے کفیل تھے، وہ ذمہ دار تھے. حضرت مریم علیہ السلام بڑی عبادت گزار، دعا میں مشغول، عبادت میں مشغول رہنے والی. ایک گھر کے کونے میں انہوں نے اپنی عبادت گاہ بنا لی، وہاں پر یہ عبادت کیا کرتی. حضرت زکریا گاہے بگاہے کے پاس آ کے خیر خیریت لیا کرتے. ایک مرتبہ حضرت زکریا ان کے حجرے میں آئے، دیکھا کہ مریم کے پاس بن موسم کے پھل موجود ہیں، اور وہ پھل جو ہیں کہیں بھی نہیں، بازار میں نہ ان کا موسم ہے، اور پھل بالکل تازے تازے پھل ہیں، جیسے کہ بس ابھی کسی نے لا کے رکھے ہیں، اور بہت ہی پرکشش ہیں. اور یہ بھی ہے کہ ان کے اندر سے بہترین خوشبو بھی ہے. تو انہوں نے حیرت سے پوچھا، یہ سمجھ کر کہ میرے سوا یہاں آنے والا تو کوئی نہیں. اور پھر مریم کہ یہ صفت بھی نہیں ہے، ایسی بھی نہیں ہے مریم کہ یہ جا کے بازار سے لائیں، جو بھی ہوتا ہے نہیں کرتا ہوں. تو انہوں نے حیرت سے پوچھا، قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ اکبر. انہوں نے کہا اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے تمہارے پاس، کہاں سے آ گئے وہ پھل؟ حضرت مریم نے فوراً جواب دیا، قالت هو من عند اللہ، یہ پھل اللہ کے پاس سے آئے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. اب یہ دعا جو ہے یہ دعائے مریم ہے، یہ الفاظ مریم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں بیان کرا. ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر اکثر اس آیت کے ٹکڑے لوگ اپنے سروں سے اوپر لگاتے ہیں، لیکن کبھی وہ یہ نہیں سمجھتے، توفیق یہ نہیں ہوتی ان کو کہ اس کی حقیقت کو سمجھیں کہ اس آیت کی حقیقت کیا ہے. گھر میں ان اللہ اگر کوئی پیشہ بغیر حساب کا ٹکڑا بھی لگائے اور وہی ٹکڑے پہ جو ہے وہاں اونٹ بھی جل رہی ہے، اسی ٹکڑے پہ پڑی ہوئی کہیں کی اگربتی بھی جل رہی ہے، یہ کیا بات ہے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کا مطلب کیا ہے؟ رزاق اللہ ہے، واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والے ہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ وہ بہترین رزق دینے والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قوت والے ہیں. یہ ان کی شان ہے.
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ہے، زمین میں کوئی بھی چلنے والا، چرنے والا، رینگنے والا ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق ان کے ذمے نہ ہو۔ یہ مطلب ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ لگائے، لیکن معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، شعور نہ ہونے کی وجہ سے وہ لگا ہے، اس کے باوجود بھی کسی اور کے نام کی رزق لینے کے لیے تسبیح اور جاپ کرتے ہیں، کہیں اور بھی جا کر آرزوئیں اور امیدیں وابستہ رکھتے ہیں کہ رزق وہاں سے ملے گا، رزق وہاں سے ملے گا، رزق وہاں سے ملے گا، نہیں۔ سیدتنا مریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ پھل مجھے میرے رب نے بھیجے ہیں، میرے رب کی طرف سے ہیں، اور میرے رب کی شان ایسی ہے کہ وہ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرماتے ہیں، بغیر حساب کے اتنا دیتے ہیں کہ وہ حساب نہیں کر سکتا۔ ان کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ان کی شان عالی ایسی ہے، آسمان اور زمین کے خزانوں کی چابیاں ان کے پاس ہیں۔ ان من شیء الا عندنا خزائن، ہمارے پاس چیزیں نہیں، چیزوں کے خزانے ہیں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ختم ہو جائے گا، ہمارے پاس جو کچھ ختم نہیں ہوگا۔ چیزیں نہیں، چیزوں کے خزانے ہیں، رزق نہیں، رزق کے خزانے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو بن موسم کے پھل عطا کیے۔ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریا نے یہ پھلوں کو دیکھا، اور انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوئے، تو بس اس موقع کو انہوں نے غنیمت جانا، اور ان کی زبان پہ یہ کلمات آ گئے، انہیں بھی اللہ کی معرفت ہو گئی۔ تو نبیوں کو تو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، لیکن یہ واقعہ دیکھ کر ایک دم اللہ کی طرف ان الفاظ سے رجوع ہوتے ہیں وہ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ وہاں پر زکریا نے اپنے پروردگار کو پکارا، اپنے رب سے دعا کری۔ انہوں نے کیا دعا کری؟ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اے میرے پالنہار مجھے بھی اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ پاکیزہ بہترین پھل بن موسم کے تو نے مریم کو عطا کیے، اور مریم کی تو نے دعا سن لی، تو جب مریم کو بن موسم کے پھل دے سکتا ہے اور مریم کی دعا سن سکتا ہے، تو اللہ تو کیا تو مجھ کو اس بڑھاپے کی اولاد میں اولاد دینے پر قادر نہیں ہے؟ دے سکتا ہے۔ جب تم وہاں پر اپنا قدرت کے جلوے دکھا سکتا ہے مریم کے لیے، تو زکریا کے لیے کیوں نہیں دکھا سکتا؟ یہاں بھی دکھا سکتا ہے، اور تو اس پر قادر ہے، تو دعا کو سن رہا ہے میری۔ انک سمیع الدعاء، دعا کو تو ہی سنتا ہے، پکار کو تو ہی سنتا ہے، کیسی جامع دعا ہے۔ جب ہم دعا کریں تو اس یقین کے ساتھ کریں انک سمیع الدعاء، انک سمیع الدعاء، بے شک آپ دعا کو سن رہے ہیں، میں جو دعا کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ سے دعا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ سے دعا ہے، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ لیکن جب دعا مانگتے ہیں اسی وقت ہمارے پاس کہیں اور جا کر دعا کرنے کا اور کہیں اور جا کر چڑھانے کا انتظام بھی ایک پالیتھین بیگ کے اندر رکھا ہوتا ہے مسجد میں، دیکھتے ہیں، شعور نہیں ہے، معرفت نہیں ہے۔ تو جب دعا کریں تو انک سمیع الدعاء، یقین کے ساتھ کہ میں دعا کر رہا ہوں، آپ دعا سن رہے ہیں۔ بندہ ماننے والا ہے، رب
عطا کرنے والے ہیں، اور جس سے مانگ رہے ہیں ان کے پاس کوئی لیمیٹیشنز نہیں، کوئی ریزرویشن نہیں کسی کے لیے۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ ہم نے اپنی نعمت سے، آپ کے رب کی رحمت سے اور نعمت سے ان کو بھی جل چھل کر دیا اور ان کو بھی جل چھل کر دیا۔ یہ معنی ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے کہ آپ کے رب کی نعمت سے ان کو بھی جل چھل کر دیا، ان کو بھی جل چھل کر دیا۔ انہوں نے جب ہم طلباء کو ندوۃ العلماء میں آخری دن تھا، جو اب آغاز ہوتا ہے نئی تعلیمی سال کا، تو شروع میں 10 دن تک تمام اساتذہ کی تقاریر رہتی، ایک نہ ایک دن کوئی نہ کوئی آتا ہے، پھر آخر میں حضرت مولانا کی تقریر ہوتی تھی۔ اس مولانا عالمی صاحب آئے اور انہوں نے تقریر میں یہ آیت سے پہلے کہا کہ میرے عزیز طلبہ، میں ابھی راستے میں تھا، ایک ساتھی آیا، روم پر آیا، اس نے کہا کہ مولانا کچھ ہمیں نصیحتیں آپ کو کرنا ہے۔ میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا، میں نے اس کی بات کو مان لیا، بس میں راستے میں تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ آیت ڈالی، اسی پر تم سن لو کچھ۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، کہ ہم ان کو بھی اور ان کو بھی آپ کے رب کی نعمت سے جل تھل کر دیتے ہیں، نعمتوں سے ان کو بھی جل تھل کیا، ان کو بھی نوازا، ان کو بھی نوازا۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور آپ کے رب کی عطا بخشش ریزرو نہیں، مولانا نے ترجمہ کیا ریزرو نہیں، محدود نہیں، کہ نہیں بس اب کوٹا ختم ہو گیا، بھائی اسٹاک ختم ہو گیا، پروڈکشن ختم ہو گیا، اب شارٹیج ہو گیا بازار میں۔ ہاں وہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ اس پر انہوں نے کہا میرے عزیز طلبہ، تمہاری طرف سے کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن رب کی طرف سے اس کی عطا میں کبھی کمی نہیں، جیسی تمہاری ہمت ویسی اس کی رحمت۔ تم نے اپنا ٹارگیٹ صرف پیٹرول ڈالر کو اگر بنایا تو بس اسی طرح کا معاملہ تمہارے ساتھ رہے گا، اور تم نے اپنا مطلوب اور مقصود رب کے مشن کو بنایا اور رضائے رب کو بنایا اور دعوت اللہ کو بنایا، تو مولانا کے الفاظ تھے کہ بخدا آج یہ ریگن اور بیگن جیسے لوگ یہ سب تمہارے نالے اٹھانے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اگر تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے۔ تو سیدنا زکریا نے اس وقت جب دیکھے کہ بن موسم کے پھل موجود ہیں مریم کے پاس، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، بس ان کا ایمان بھی جوش مارنے لگا، اور اللہ کی ذات گرامی پر، اس کی رحمت پر ان کو بھی جوش آ لگا، اور پھر بڑے نیاز مندانہ انداز میں اور ناز کے انداز میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، پاکیزہ کردار والی، پاکیزہ سیرت والی اولاد عطا فرما۔ اب کتنی مناسبت ہے، پھل بھی پاکیزہ، اولاد بھی پاکیزہ، پھل بن موسم کے، اور یہ بھی عمر کے اس پڑاؤ میں ہیں، 80-90 تک پہنچ گئے ہیں، اس وقت دعا مانگ رہے ہیں کہ وہاں بن موسم کے پھل آپ دے سکتے ہیں، تو یہ اولاد کا موسم نہیں ہے، ساری رتیں گزر چکی ہیں، اولاد کے حصول کی ساری بہاریں گزر چکی ہیں، سب وقت گزر چکا ہے، لیکن آپ کے لیے کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے، آپ کی عطا کسی سبب کی محتاج نہیں ہے، رب کی عطا کسی سبب کی محتاج نہیں ہے، رب کی عطا کسی ریکمنڈیشن کی محتاج نہیں ہے، رب کی عطا کسی کال کی محتاج نہیں ہے۔ ہاں کے ساتھ فلاں کا VIP کال، فلاں کا کال ہوا، تو اب وہاں سے
جو ہیں شروع ہوئی ہیں عطائیں، ایسا نہیں، مجھے بھی عطا کیجیے۔ اور اے اللہ آپ میری دعا کو سن رہے ہیں، مریم کی دعا کو آپ نے سنا، میری دعا کو بھی سن رہے ہیں۔ بس وقت تھا مقبولیت کا، اللہ نے دعا قبول کر دی۔ علماء نے لکھا ہے اس سلسلے میں کہ رب کی ایسی نعمتوں کو جب تم دیکھو اور تمہارے اندر تھرل پیدا ہو، ایسی اللہ کی نعمتوں کو جب دیکھو اور ایک دم تمہارے اندر تھرل پیدا ہو اور حیرت پیدا ہو، یہ مقبولیت کا وقت ہوتا ہے دعا کا۔ اس وقت دعا کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا سنی۔ اب یہاں سے حضرت زکریا کو بشارت دی، فوراً بشارت، ہنالک دعا زکریا ربہ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ جب وہ عطا کرنے پہ آ جائیں تو یہ تو خالی اولاد ہی مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت زکریا نے تو خالی اولاد مانگی، اور کیا کہا؟ سورہ مریم کے اندر کل آپ نے سنا تھا، کیا کہا؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ وہاں پر کیا لفظ ہے؟ من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ حضرت زکریا بس اتنی ہی محدودیت کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے۔ بندہ محدودیت کے ساتھ مانگتا ہے اور رب لا محدودیت کے ساتھ عطا کرتے ہیں۔ بے شک یہ دیکھیے آپ، انہوں نے ولی مانگا، رب نے نبی دے دیا۔ حضرت زکریا نے تو ولی مانگا اللہ سے کہ وارث، ولی کے معنی یا وارث کے ہیں کہ اللہ مجھے ایک وارث دے دے، ولی دے دے، ایسی اولاد مجھے دے کہ جو میری بھی وارث ہو اور آل یعقوب کی بھی وارث ہو۔ اللہ کی جب عطا ہوئی، فضل ہوا، کرم ہوا، تو کیا ہوا؟ اللہ نے کہا تم تو ولی مانگتے ہو، میں نبی عطا کرتا ہوں۔ کیسے عطا ہوئے؟ رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادت الملائکہ، فرشتوں کی طرف سے پکار، فرشتوں نے آواز دی، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ۔ اور یہ مقبولیت کیسی ہوئی؟ ابھی یہ دعا ہی کر رہے ہیں اپنی محراب، محراب کے معنی جائے نماز، نماز گاہ، یا یہ کہ حضرت زکریا مریم علیہ السلام کی جو عبادت گاہ ہے، جو حجرہ ہے، ابھی یہ وہیں کھڑے ہوئے دعا ہی کر رہے ہیں اللہ سے۔ ودن سیکنڈ اللہ تعالیٰ نے فوراً فرشتوں کے ذریعے بشارت دے دی مقبولیت۔ یہ ہے پاور آف کمیونیکیشن اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی مینس استعمال کریں، اپنی بات کو کہنے کے لیے کوئی ذرائع ابلاغ استعمال کریں اور پھر پہنچائیں۔ ہاں، نہ الیکٹرانک میڈیا کی ضرورت، نہ پرنٹ میڈیا کی ضرورت، نہ کسی میڈیا کی ضرورت نہیں۔ وہاں تو رب ذوالجلال ڈائریکٹ میڈیا ایسے ہیں کہ دل کی دھڑکنوں کو سن رہے ہیں۔ اب جو دل کی دھڑکنوں کو سنیں انہیں میڈیا کی کیا ضرورت ہے؟ جو اتنا قریب ہوں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو دل میں خیال آ رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، تو وہاں کوئی میڈیا کی ضرورت نہیں۔ اسی وقت فرشتوں نے پکارا اور بشارت دی، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اس حال میں کہ یہ اس محراب میں عبادت گاہ میں کھڑے ہوئے، کیا بشارت دی؟ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ، اللہ آپ کو بشارت دے رہا ہے یحییٰ کی۔ لیجیے، نہ صرف یہ کہ اولاد کی، بلکہ اولاد کا نام بھی رکھ دیا، نام بھی رکھ دیا۔ جب میاں کا کرم ہو کسی پر، ہاں،
جب ان کا کسی پر فضل ہو جائے تو پھر ان کے پیار، ان کے دلار کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کوئی رد نہیں کر سکتا۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضله، وان یردک بخیر فلا راد لفضله، اگر وہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اس کے فضل کو کوئی ٹالنے والا نہیں، کوئی ٹالنے والا نہیں ہے اس کے فضل کو۔ ومن نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی غالب نہیں آ سکتا تمہارے اوپر۔ تو سیدنا زکریا کو بشارت دی اولاد کی، نام بھی رکھ دیا اس کا اتنے یقین کے ساتھ۔ آپ مجھے بتائیے، ابھی دعا کی، آپ غور کریں اس کے اندر تو کیسے ایمان بڑھتا ہے۔ بھائی دعا کی اولاد، اب اولاد ایسا تو نہیں کہ ایک دم اولاد ہاتھ میں دے دیں اللہ تعالیٰ، آسمان سے ٹپکا دیں، پروسیس تو وہی رہے گا، ہاں مراحل تو وہی۔ حضرت زکریا کی کو جو اولاد ملے گی وہ ان کی بیوی صاحبہ سے ہی اس دنیا کے اندر آئی ہوئی، وہی ذریعہ، وہی سب ذرائع ہیں۔ لیکن یہاں پر اور ابھی جب یہ بشارت دے رہے ہیں تو حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے ہیں اور ادھر بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، اور ادھر بشارت دے دی کہ ہم نے دے دی تمہیں اولاد، ہم نے اولاد دے دی۔ جو لوگ اولاد کے لیے ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں بھٹکتے ہیں، ہاں کہیں وہ کون سی دیدی ہے ہماری بہنیں، ہماری مسلم دیدی، وہ کون سی کرشنا کیا نام ہے اس، ہاں ناگن دیدی کے پاس جاتی ہے، اللہ اس کو ایمان دے اور ان کے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا رہی اور رب کو غصہ دلا رہی، رب کو غصہ دلا رہی۔ باپ کی موجودگی میں کوئی کسی کو باپ کہے، ماں کی موجودگی میں کسی کو کوئی ماں کہے، باپ کے سامنے باپ جیسے برداشت کرنے کا ہے۔ میرے رب مجھ پر کرم کر رہا ہے، اس کی مجھ پر عطائیں ہیں، اس کا فضل ہے، اس کو چھوڑ کر میں منسوب کروں اولاد کسی اور سے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیوں سے نوازتا ہے، لڑکیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا واناثا، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا کرتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ یہ ڈپارٹمنٹ تو اللہ کے پاس ہیں۔ تو یہاں بشارت دی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے تمہیں یحییٰ کی بشارت دی اور خوشخبری دے چکے، اور ابھی وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر سب امپاسبلٹیز، اور وہاں بشارت دے دی بشارت، تو وہاں حقیقت ہو کر رہی، وہ بشارت حقیقت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ سے آپ اب جو ہے واپس مدینے کی طرف آ رہے ہیں، اندر داخل نہیں ہونے دیا ہے مکے والوں نے، عمرہ نہیں کرنے دیا، اور کہا کہ ہمارا مقصد لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے، عمرہ کر کے چلے جائیں۔ نہیں، اس سال نہیں، آپ راستے سے ہی واپس ہو رہے ہیں، بظاہر پسپا ہو کر، اتنے کمزور ہیں کہ داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی طرف سے بشارت آئی، حالات پورے امپاسبلٹیز کے، ناممکنات کے ہیں، کیا اللہ کی طرف سے بشارت مل رہی؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور دوسری بشارت کیا ملی؟ وعدنا اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها، اللہ کسے کہہ رہے ہیں؟ یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ۔ ہم یہ کہیں کسی کو، کوئی بالکل غریب ہو، اس سے یہ کہیں
تو प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बनने वाला, मगर तो सब हंसेंगे नहीं हंसे, सब हंसते नहीं हंसते। ये कुछ इसी तरह की बातें मालूम हुई, कुछ इसी तरह। तुम्हें हमने कसरत से गनीमतें दी, तुम्हारे कदमों में गनीमतें आने वाली। सुपर पावर उस वक्त ईरान और रोम, अलिफ लाम मीम ग़ुलिबत अर्रूम फ़ी अदना, बिल्कुल ऐसे ही मामला है ना, अलिफ लाम मीम ग़ुलिबत अर्रूम फ़ी अदना, चाय वाला वज़ीर आज़म। हाँ, वो जब नवाजने पे आ जाए तो ऐसे नवाज के अलिफ लाम मीम ग़ुलिबत अर्रूम फ़ी अदना, रूम को मग़लूब कर दिया। ये रूम कौन है? रूम जो आज यूएसए की हैसियत है, ऐसे रूम की हैसियत थी। और ये कब दे रहे हैं बशारत? ना असबाब है ना वसाइल, कुछ भी नहीं है, दे दी बशारत। यहाँ गनीमतों की बशारत, वअदकुमुल्लाह मग़ानिम कसीरा, कसरत से गनीमतें दी, एक भी गनीमत नहीं, छोटी सी भी गनीमत नहीं, फ़ख्र फाखा हो रहा है। खैर ये तो मदीने की बात है, वहाँ ऐसी गनीमतें तो है। मक्के के अंदर फ़ख्र फाखा था, यहाँ तो अल्लाह ताला ने फरावानी अता की, लेकिन गनीमतें तो अभी कुछ भी नहीं है। और गनीमतों की बशारत है। और इन्ना फतहना लक फतह मुबीन, कोई फतह मुबीन के आसार नजर नहीं आ रहे, लेकिन फतह मुबीन की बशारत है, खुली फतह। ये बशारत है, बशारत जिसने दी है वो अदा करने पर भी कादिर है, इसलिए उसको यकीन है, इससे यकीन है। बादशाह अगर किसी फकीर से कहे फिक्र मत कर, तेरी बच्ची की शादी की फिक्र मत कर, मैं कबूल करूँगा, मैं जिम्मे लेता हूँ। अब वो कहता है साहब अपना तो साहब ने कह लिया, मुझे तो यकीन होता ही नहीं होता। हाँ यकीन, अपन को फिक्र की जरूरत नहीं, साहब ने कह दिया है ना। और साहब जो कहते हैं वो करते हैं। अरे ये तो दुनिया वालों की, चार पैसे वाले जो होते हैं, कोई उनको ज़रा सी एश्योरिटी दे दे तो उनका यकीन दुरुस्त हो जाता है। खालिक़ कायनात लहू मक़ालीदुस समावात वल अर्ज़, अगर किसी से कहते हो गया तो फिर होकर रहता है, वो कुदरत है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, कुदरत रखता है। वो कह रहा है नामुमकिनात में बशारत है मुमकिनात की, और वो मुमकिनात सब हकीकतें बनी हैं, ये हम सब जानते हैं। गनीमतें मिली नहीं मिली, फतह मुबीन अता हुई नहीं हुई। और फिर एक बशारत दी, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह वराअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। उस वक्त तो दीन में फौज की फौज नहीं आ रही थी, लेकिन ये बशारत दी और ये बशारत हुई। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, बशारत दी, उसने रसूल को भेजा है इस दीन हक को लेकर, सच्चे दीन को लेकर। और ये शान है उस रसूल की भी और उसके दीन की भी, इस रसूल को भी और उसके दीन हक को भी सारी दुनिया के अदियान पर गलबा देंगे। ये बशारत है, ये बशारत है। रसूल को कैसे गलबा देंगे? इन्ना अतैनाकल कौसर, कौसर भी अता की, कसरत भी अता की। वरफ़अना लका ज़िक्रक, आपके जिक्र को, आपके चर्चे को बुलंद किया, ऐसी बशारत। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐसी बशारत। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरम व नज़ीरा, ऐसी बशारत। और दीन को ऐसी बशारत कि युरीदून लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफ़िरून। सूरह सफ में फरमाया वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। ये चाहते हैं हमारे अपनी फूंकों से हमारे दीन को बुझाना, अल्लाह के नूर को अपने फूंकों से बुझाना चाहते हैं। 2021 तक सबको घर वापस जाएंगे हम। सुन रहा था उस वो जो है एक खातून साधवी, उसका सुन रहा था, देख रहा था, उसको सुन रहा था, कह रही है कि हम 100 करोड़ हैं, जब तक 25 करोड़ जो मुसलमान हैं यहाँ पर, उनको जब तक हम हमारे घर वापस नहीं ले आएंगे और हमारी तादाद को हम 125 करोड़ नहीं कर लेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमने उसी वक्त अल्लाह से दुआ की,
اے اللہ اس کو ہدایت سے نواز دے اور یہی سبب بن جائے ادھر والوں کو ادھر لانے کا. تیرے لیے بڑی بات ہوئی. ایسا ہوتا کئی مثالیں موجود ہیں. سیدنا عمر کو دیکھیے, چلے تھے ادھر کا ادھر پاسا کرنے, معلوم ہوا اللہ نے ادھر کا ادھر کر دیا. دل ان کے ہاتھ میں ہیں, اس کے خالق وہی تو ہیں, اس کے مالک وہی تو ہیں. ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں. اور ہم بھی دعا کرتے ہیں ہماری اس بہن کے لیے. آپ بھی دعا کرو, وہ ہماری بہن ہے, آدم کی اولاد ہے, بچھڑ گئے ہیں یہ لوگ ہم سے. درد کے ساتھ دعا ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی جب ان کی یہ سرگرمیاں دیکھتے تھے کہ کفر و شرک میں یہ سرگرمیاں ہو رہی, بے کلمے کے بے ایمان کے جائیں گے تو کیا حال ہوگا. وہ جہنم کے اندر کیسے جھلسیں گے, کیسے جھلسیں گے. 70 ٹائمز پاورفل ہے, 79 ٹائمز پاورفل ہے. اس آگ سے اس آگ میں جائیں گے. اور یہ سوچتے تھے, دیکھ کر آئے تھے, تڑپتے تھے, تڑپتے تھے, بھڑکتے تھے, دعا کرتے تھے. اللہ کو آیت اتارنا پڑتی تھی تسلی کی, لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بشارت دی کہ اس دین کو بھی غالب کریں گے. اور دیکھ لو آپ, فرانس کے اندر ہر سال فرانس کے اندر 10 سے لے کے 20,000 تک لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. امریکہ کے اندر 20 سے لے کے 30,000 سروے آیا, لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. ہاں, یو کے اندر فرانس میں سب سے تیزی سے ہو رہے ہیں. اور آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ سب سے زیادہ کارٹون فرانس اور ڈنمارک, یہ دو اسلام کی اس وقت دشمنی میں سب سے آگے, یہ دو لوگ. اور عجیب بات ہے کہ ان دو جگہ پر ہی سب سے تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. سمجھا, سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے اس میں. جو شخص فرانس کے اندر جس وزیر نے یہ آرڈیننس پاس کیا تھا کہ اور یہ کہا تھا اس نے جتنے بھی یہ ان کے مسجدیں ہیں اور ان کے جو مینارے ہیں اتنے بلند, ان کو بالکل توڑ دو, چھوٹے کر دو. اللہ نے اسی کو ایمان سے نوازا. ہاں, سوئٹزرلینڈ کا, اسی کو ایمان سے نوازا. اور اس نے یہ کہا کہ سوئٹزرلینڈ میں اب ایک مسجد بناؤں گا اور ایسی مسجد ہوگی کہ سب سے بڑا مینارہ میری مسجد کا ہوگا. سمجھا. تو کیا عجب ہے کہ بس ادھر سے وہ حکم دے دے, لیکن ان کا حکم آپ کی طلب پر بھی تو ہوگا. آپ بھی تو استحقاق ثابت کرو, ثابت کرو. آپ بھی تو اپنا گھر, ان کو اپنا گھر بتاؤ کہ نہیں وہ گھر نہیں ہے تمہارا, تمہارا اصلی گھر تو یہ ہے. اصلی گھر یہ ہے. آدم تمہارے جنت سے نکلے تھے, تمہارے بھی باپ تھے, ہمارے بھی باپ ہیں, اور ان کا گھر جنت ہے. آدم کا گھر جنت ہے. آدم کی راہ پر ہم چل رہے ہیں, تم نہیں چل رہے. باپ کے راستے پر ہم چل رہے ہیں, تم نہیں چل رہے. باپ کے راستے پر جو چلے گا باپ کی وراثت کا وہی حقدار ہوگا. باپ کی وراثت اسی کو ملے گی جو باپ کے نقش قدم پہ چلے گا, جو فرما بردار اولاد ہوگی. باپ کی وراثت اسی کا مقدر بنے گی, اسی کے حق میں آئے گی. اور جو اولاد باپ سے باغی ہوگی, باپ محروم کر دے گا اس کو. آدم کے نقش قدم پہ ہم چل رہے ہیں, نبی کے نقش قدم پہ ہم چل رہے ہیں. انشاءاللہ جنت ہمیں ہم باپ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں ملے گی. تو یہ گھر تمہارا وہ گھر نہیں ہے, یہ گھر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا, ناممکنات کے حالات میں وعدہ کیا, اور زمانہ یہ بتا رہا ہے کہ سب وعدے پورے ہوتے چلے جا رہے ہیں. دین حق کا وعدہ ایسے پورا ہو رہا ہے. ہر سال اسلام دشمنی کے اندر مختلف قسم کی, ہر دن اسلام دشمنی کے اندر مختلف قسم کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیے تازہ فتنہ داعش کا, تازہ فتنہ ہے, یہودیوں کا کھڑا کیا ہوا فتنہ ہے. اس کو ریموٹ جو کر رہا ہے پورا یہود اور نصارہ ہے اس کے پیچھے, داعش کے پیچھے پورے. اور ابو بکر خلیفہ یہ ایجنٹ ہے یہودیوں کا, باپ یہودی اس کا,
5 سال تک USA کے اندر پوری ٹریننگ دی ہے اس کو، اور پھر اس کے بعد ابوبکر خلیفہ، پہلا نام کیا تھا خلیفۃ المسلمین کا؟ ان کا ابوبکر، وہ نام دیا کائے کہ جا کر مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا کر ان کی جو دولت ہے، ان کے جو تیل ہے، اس سب پہ ہمیں قبضہ کرنا ہے، سب کا قبضہ کرنا ہے۔ شام تیل سے مالا مال ملک ہے اور عراق تیل سے مالا مال ملک ہے۔ آپ کے افغانستان کے اندر نیچرل سورسز کی بھرمار ہے، مالا مال ملک ہے۔ یہ سب سامنے آ گئے ہیں اور ایسی سازشیں کرتے ہیں، ایسی سازشیں، ایسے حربے استعمال کر رہے ہیں کہ مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیے۔ خلیفۃ المسلمین اپنے آپ کو کہتا ہے، یہود کے بچوں کے بھیجے باہر نکل رہے ہیں، لیکن ایک اسٹیٹمنٹ نہیں آتا اس کا مذمت کا۔ یہود کے اوپر کبھی مذمتی بیان دیکھا آپ نے؟ کبھی نیتن یاہو کے اوپر مذمتی بیان دیکھا داعش کا آپ نے؟ کبھی نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کہ وہ تو خود اسی گھر کا ہے، تو کیوں کہے گا؟ کیوں اس طرح کی بات کرے گا وہاں پر؟ اور پھر جب یہ وہاں سے اس طرح ان کو آرڈر ملتے ہیں کہ ایسا کرو، انہیں معلوم ہے، وہ سروے کر رہے ہیں کہ اس وقت اسلام the fastest growing religion of the world is اسلام، یہ خود وہ کہہ رہے ہیں، اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس پھیلاؤ کو روکیں کیسے روکیں؟ بدگمانیاں پیدا کرو، غلط فہمیاں پیدا کرو، تصویر کو مس کرو کہ سیلاب روکیں۔ تو اس کے لیے کیا کرو؟ یہ کرو جو داعش کر رہا ہے، اور ایسی سازش ہے کہ مسلم ملک بھی ان کی سازش کے شکار ہو رہے ہیں۔ ان کو بھی اس نے فیور میں لے لیا، اور پھر ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ جو مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ مسلمان کسی کی بہن بیٹی کو نیلام کر سکتا ہے، وہاں پر عورتوں کو نیلام کر رہے ہیں۔ یہ ان کی باقاعدہ سامنے یہ باتیں آئی ہیں۔ جو نوجوان وہاں سے بدزن ہو کر آئے ہیں، اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دیے ہندوستان کی، چلے گئے اس کے داعش کے اندر بہت وہ کر کے کہ اب پوری دنیا میں ان کی حکومت ہوگی۔ چین اسموکر ہیں، عورتوں کی نیلامی اور گولی لگاتے ہیں، نمازوں سے دور ہیں، اور جس مذہب کی یہ تعلیم ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جا رہے ہیں تو چوٹی کا ایک ٹیلا، اس پہ چوٹی کا کچھ بل تھے، وہاں پر انہوں نے آگ لگا دی۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا خبردار، اب ایسا آئندہ نہیں کرنا، خبردار۔ آگ سے سزا دینے کا شعبہ صرف اللہ کا ہے، کبھی کسی مخلوق کو آگ کی سزا نہیں دینا۔ آپ مجھے بتائیے، جو مذہب ایک چوٹی کو بھی آگ لگانے سے روکتا ہو، وہ مذہب یہ پسند کرے گا کہ کلمہ گو شخص، مسلمان شخص، اس کو پنجروں کے اندر بند کر دیا اور پھر ویڈیو گرافی کے ساتھ اس کو آگ لگا دی، وہاں پر وہ جھلس رہا ہے، بلک رہا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، ماں باپ دیکھ رہے ہیں، کیا بیت رہی ہوگی آپ سوچو۔ پھر ویڈیو گرافی کی پوری دنیا کے اندر، ماں اپنے بیٹے کو جھلستا ہوا دیکھ رہی ہے، باپ اپنے بیٹے کو جھلستا ہوا دیکھ رہا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ اور پھر جھنڈا لگا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بے شک تمہارے ساتھ رسول نہیں ہے، رسول نہیں ہے، یہ اسلام ہے۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ داڑھیاں اور ٹوپیاں یہ یہودی ہیں، یہ سب یہودیوں کی سازش ہے، اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بینر تلے یہ کام کر رہے ہیں، اسلام کے بینر تلے یہ کام ہو رہا ہے۔ زمانے کے سامنے جب یہ تصویر جا رہی ہے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں دیکھو تم جس اسلام کی طرف جا رہے ہو، یہ دیکھو، یہ ویڈیو دیکھو، یہ دیکھو۔ اسلام یہ سکھاتا ہے، یہ سکھاتا ہے
لیکن انشاءاللہ ان کا یہ حربہ کامیاب نہیں ہوگا. تو یہ بتا رہا تھا کہ دعا اللہ تعالیٰ جب بشارت دیتے ہیں اور جب ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کو بلندی پہ پہنچانے کا، تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اسباب اور وسائل کے ساتھ ہی کسی کو بلندی عطا فرمائیں. ناممکنات میں ممکنات کی بشارت دیتے ہیں، ناممکنات میں بشارتیں دیتے ہیں کامیابیوں کی، اور پھر ان کامیابیوں کو ناممکنات سے ممکنات میں تبدیل کر کے بتاتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے. اور ساری بشارتیں ہم دیکھ رہے ہیں، سب کی سب سچ ہوئی. حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کی اور اسی وقت بشارت دی. کیسے بچے کی بشارت دی کہ نام بھی رکھ دیا اس بچے کا، یہ بشروں کا بھیا ہوا، اور صفات بھی بتا دی ایسی صفات ہوئی. لیجیے، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. ہم بشارت دیتے ہیں، اللہ بشارت دے رہا ہے تم کو. وہ ایسا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے کلمات بیان کرے گا، اللہ کی باتیں بیان کرے گا. وسیدن، اور سرداری کا مقام اس کو ہم دیں گے. وہ سردار ہوگا، سردار. وہ حصورن، اور بڑا پاک ہوگا، نفس کنٹرول کرنے والا ہوگا. وہ نبی من الصالحین، اور اس سب سے بڑھ کر نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا. سبحان تیری قدرت. اب سیدنا زکریا نے یہ سن کر اللہ سے کہا، قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء. حضرت زکریا نے کہا، اے میرے باری تعالیٰ، اے میرے پالنہار، تو اولاد کی بشارت دے رہا. دیکھیے، جس کو بشارت دی جا رہی ہے وہ خود اس کو امید نہیں، بشارت دینے والا اللہ ہے. ایک میرے پالنہار، انا یکون لی غلام، یہ ابھی الفاظ نہیں سوچ رہے. ہاں، اے میرے پالنہار، میرے لیے بچہ کیسے ہوگا؟ وقت بلغنی الکبر، بڑھاپے کو کہوں، وامرأتی عاقر، اور میری اولاد، میری بیوی بھی بانجھ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر، یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کا ایمان کمزور ہے. ہاں، نبی کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے، لیکن نبی کا ایمان شہود والا ہوتا ہے، بالکل ناز والا ہوتا ہے، حقیقت والا ہوتا ہے. وہ غیب کو شہود میں دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر کہا، قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء. یہ دیکھیے آپ، یہ شاہانہ رب کا انداز ہے، قدیر کا قدرت والا انداز ہے. ان کا کہ اسی طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرے گا اور ایسا ہی ہوگا، جیسا ہم کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوگا. اور پھر کہا، اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اب حضرت زکریا نے پھر ایک دعا کی، رب اجعل لی آیہ. سمجھ رہے آپ، اے اللہ کچھ نشانی بطور علامت کی، کچھ علامت، اولاد پورا ہو، بیوی بانجھ ہے. آپ بالکل ہے اللہ، آپ نے فیصلہ کر دیا ہو کر رہے گا. کچھ علامتیں، امکانات، کچھ مجھے اشارہ مل جائے آپ کی طرف سے، اور اللہ ایمان اور بڑھ جائے. قال رب اجعل لی آیہ، اے اللہ میرے لیے کوئی علامت، کوئی نشانی بنا دے. ہاں، قال، اللہ نے، دیکھیے اگر یہ ایمان کے خلاف بات ہوتی تو اللہ ڈانٹ دیتے. کیوں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں تو یقین نہیں، آپ سمجھتے ہیں کس نیت سے بات کیا ہے. نیتوں پر فیصلے ہوتے ہیں. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا. انہوں نے کہا کہ علامت یہ ہے اس بچے کے وجود میں آنے کی کہ تم 3 دن تک بات ہی نہیں کر سکو گے. چاہو گے کہ بات کرنا تو کر ہی نہیں سکتے. یہ دیکھیے، کرو گے تو کیسے کرو گے؟ صرف اشاروں سے، اشاروں. اچھا، یہ بھی عجیب بات ہے، اللہ کی شان دیکھو آپ. او ہو، قرآن کے مطالعے میں دوسری جگہ یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ بات نہیں کر سکتے، بات کرنا چاہتے کر نہیں سکتے، لیکن تسبیح اور تحمید جتنی چاہیں کر رہے ہیں. زبان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ جتنی چاہ رہے کر رہے ہیں، زبان کھل رہی ہے، لیکن بات کرنا چاہ رہے ہیں 3 دن اب بات نہیں کر پا رہے. جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ایک وہی زبان ہے، الفاظ کی سین با، وہی الفاظ تو بات کرنے میں نکلیں گے، لیکن لفظوں کو بھی حکم دے دیا. اللہ کے حکم کے الفاظ بھی محتاج ہیں، زبان بھی محتاج ہے. حکم دے دیا، یہی الفاظ بولیں گے تو بولے جائیں گے، دوسرے الفاظ نہیں بول سکتے. الا رمزا وذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار. اپنے رب کی کثرت سے آپ تسبیح کرو اور خوب اس کو یاد کرو. صبح کرو یاد، شام کو کرو. یہاں پر وہاں پر جو دعا تھی حضرت، کیونکہ آج یہ دعائے زکریا میں یہ بات چل رہی ہے کہ عنوان دعائے زکریا ہے. مریم، سورہ مریم کے اندر جو الفاظ آئے وہ بھی بتا دوں تاکہ آج یہ سلسلہ ختم ہو، کل پر دوسری بات شروع ہو. وہاں کی دعا کو بھی سن لیں حضرت زکریا کی، پھر ان دونوں دعاؤں کو ملا کر جو نتیجہ نکلا اس کو کہہ کر بات ختم کریں گے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ، کل اسی پہ بات ہوئی اور بات ختم ہو گئی. نادى ربہ اذ نادى ربہ نداء خفیا. آپ اپنے رب کی رحمت کا ذکر کیجئے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر. اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو آہستہ آہستہ پکارا. قال رب انا یکون لی، نہیں، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. قال رب انی بہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. ان کا ہے میرے پروردگار، انی بہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی. دیکھیے اس سے انداز لگائیے کہ بڑھاپے کے کس اسٹیج کو پہنچ گئے. وہ خود کہہ رہے ہیں انی بہن العظم منی، اللہ بے شک میں تو ایسا ہوں کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی. عین ضا میم عظم، اگر ذا سے لکھا جائے تو اس کے معنی ہڈی کے ہوتے ہیں، اور عین ذا زبردست والی ذا، عین ذا میم عزم کے معنی پختہ ارادے کے ہوتے ہیں. تو یہاں عزم کی بات، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی. عزم منی واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر جو ہے یہ بھڑک اٹھا ہے بڑھاپے سے. مطلب سفید بال ہو گئے پورے کے پورے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب بڑھاپے کی انتہا کو پہنچتے ہیں، جب ہوتا ہے ہڈیاں کمزور ہو گئی، سفید ہو گئے سب. شیبا ولم اکن بدعائک رب شقی، آداب دعا، آداب دعا معلوم ہو رہے ہیں. لیکن اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی بدبخت نہیں رہا. جب مانگا ہے تم نے عطا کیا ہے، جب مانگا ہے تم نے عطا کیا ہے، اس وقت بھی تو عطا کر سکتا ہے. کیوں مانگ رہا ہوں؟ انی خفت الموالی من ورائی، میرے جو ورثاء ہیں ان پر مجھے ڈر ہے کہ میری وراثت کو صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے. اس اولاد وراثت کو چلا دی، ایسے ہی ہے وراثت کو صحیح نہیں لے جا سکتے. وکانت امرأتی عاقرا، اور میری بیوی باج ہے، میری بیوی باج. وکانت امرأتی وہب لی من لدنک ولیا، اپنے پاس سے ایک ولی عطا کر دے. ایک ولی مددگار، یا ولی کے معنی مددگار عطا کر دے. کیسا ولی ہو، کیسا مددگار؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. یہ وراثت سے مراد نبوت کی وراثت. وجعلہ رب رضیہ، اور اے پروردگار اولاد دے تو ایسی دینا آپ سے وہ آپ کی پسندیدہ کردار کی ہو. دیکھیے اولاد تو سبھی مانگتے ہیں، لیکن جو اولاد مانگ رہے ہیں اس کا بھی وہ خیال رکھیں، اللہ سے ولد رضی مانگے کہ اللہ آپ اپنی پسندیدہ کردار والی اولاد عطا فرمائیں، اپنی پسند والی اولاد عطا فرمائیں، اپنی محبوب اولاد عطا فرمائیں. اے اللہ جن کے کردار آپ کو پسند ہوں، آپ کے پسندیدہ کردار والی اولاد عطا فرما. سارے اولاد کی دعا مانگنا چاہیے. ہمارے لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں اولاد کے، اللہ صاحب اللہ سے لڑتے لڑکا لیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسے الفاظ بولتے ہیں جو بالکل جہنم کی طرف لے جائے. نہیں، لڑکا مانگو یا لڑکی مانگو،
لیکن وجعلہ رب رضیہ کا دھیان رہے. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا او زکریا، ڈائریکٹ وقت آ. یہاں پر فرشتوں کے ذریعے بشارت ہے، یہاں فرشتوں کے ذریعے نادى فی الملائکہ، فرشتوں کے ذریعے اللہ کہہ رہے ہیں. یہاں ڈائریکٹ خطاب ہوا ہے. ادعونی استجب لکم کے جلوے دیکھیے یہاں. یا زکریا، او زکریا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. او زکریا، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، بشارت دیتا ہوں ایک غلام کی. ایک بچہ، غلام کہتے ہیں عربی میں بچے کو، اردو میں غلام کہتے ہیں خادم. عربی میں غلام کے معنی لیٹ، بچے کے ہوتے ہیں. میں ایک بچے کی بشارت دیتا ہوں، اسمہ یحییٰ، اس کا نام بھی رکھ دیتا ہوں، اس کا نام یحییٰ ہوگا. کیا شان ہے، نام بچہ اور اس کے بعد نام بھی رکھ دیا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، یونیک نیم. او اللہ کو یونیک نیم پسند ہے، ایسا نام ہے اور یہ ایسا بچہ ہوگا اور اس کا ایسا نام ہے، اس نام والا بچہ تم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا. اب حضرت زکریا نے پھر یہاں بھی وہی الفاظ، رب انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. اے پروردگار، نہیں، رب انا یکون غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا. اے پروردگار، مجھے بھلا اولاد کب کیسے ہو؟ وقت بلغنی الکبر، میں بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں. وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہو گئی. ہاں، وکانت امرأتی وقت بلغت من الکبر عتیا. یہ دیکھیے یہاں اور وضاحت ہو رہی ہے، میں بڑھاپے کی جو بالکل انتہا ہے اس کو پہنچ گیا. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ بالکل آخری درجے کا جو بڑھاپا ہوتا ہے وہ بڑھاپا، یعنی میں سمجھتا ہوں بالکل 100 کے قریب، 90 اور 100 کے قریب وہ بڑھاپا ہے. ہاں، بلغت من الکبر عتیا قال کذالک. یہ سن کر بھی اللہ نے کیا کہا؟ نہیں، ہم بھی کہہ رہے ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا. قال کذالک قال رب اجعل لی آیۃ. وہاں بھی کہے پروردگار کوئی نشانی اطمینان قلب کے لیے، جیسے سیدنا ابراہیم نے کہا نا لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کے لیے کوئی نشانی. قال آیتک اللہ تکلم الناس 3 لیال سویا. یا یہ بات ہے، تم 3 رات تک مسلسل بات نہیں کر پاؤ. ایسے ہی ہوا جس دن سیدنا زکریا علیہ السلام وجود میں آئے، بس اب 3 دن بات نہیں کر سکے. معلوم ہوا وجود میں آ گئے، بطن مادر میں آ چکے. ہاں، یحییٰ علیہ السلام بطن مادر میں آ چکے، بات نہیں کر سکے 3 دن میں. فخرج علی قومه من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا. اب نکلے ہیں اس دوران تو انہوں نے اب کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں. سیدنا زکریا بول نہیں پائے کیونکہ اللہ کی طرف سے تھا یہ علامت ہے کہ تم 3 دن بات نہیں کر سکتے. تو اب اپنے جو لوگ ہیں ان کو فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ، ان کی طرف اشارے سے کہہ رہے ہیں سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ صبح اور شام تسبیح کرو. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. لیجیے اب اس بچے کیسا بچہ ہوگا اس کو نبی بنائیں گے. اب یہاں سے یحییٰ علیہ السلام کا سورہ مریم میں واقعہ ہے. تو بس جو اس ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ بات تھی وہ آپ نے بتائی. حضرت زکریا کی دعا، اس پر آپ خوب شعور کے ساتھ غور کریں، معرفت کے ساتھ. بڑی معرفت حاصل ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں تازگی آتی ہے، اللہ سے قربت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا یقین پیدا ہوتا ہے اور اللہ کا ڈر اور خوف اور شوق پیدا ہوتا ہے. سیدنا زکریا کی دعا اور اس کی مقبولیت کے جو آثار، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو یحییٰ عطا فرمائے، ان سب میں غور کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، شوق بھی پیدا ہوتا ہے اور خوف بھی پیدا ہوتا ہے. اللہ ہمیں بھی مستجاب الدعا بنائے، ہماری تمام
جائز آرزوؤں تمناؤں مرادوں کو پورا فرمائے اور ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنائے، استقامت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کامل عطا فرمائے، اور جن کو اولاد نہیں ہیں اور جو اولاد کے متمنی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے خاندانوں میں ان کو صاحب اولاد بنائے اور نیک اولاد عطا فرمائے، اور ہماری وہ بہنیں جو ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہیں اور وہ بھائی جو اولاد کے لیے ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، اللہ ان کو بھی ایمان کامل عطا فرمائے، یقین کامل عطا فرمائے کہ وہ اپنے مالک سے رجوع ہوں اور اپنے ایمان کو پختہ کریں اور اپنے رب سے اپنی مرادیں پوری کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہم اسمعنا منادی الجنة مع الابرار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين والحمد لله۔